مرزا انجینئر صاحب سے کیا اختلاف ہے آپ کا؟ ریلیجس اسکالر نہیں ہے نا، وہ قرآن کا غلط ترجمہ کر دینا انجینئر صاحب کے لیے مسئلہ نہیں ہے، قادیانیت کے فرنٹ مین ہیں. کیا ہمارے پاکستان میں علماء جو ہے سیکولر؟ نو دے آر ناٹ سیکولرز. خدا کا شکر ہے کہ واصف علی واصف صاحب، علامہ اقبال، اشفاق احمد صاحب، یہ لوگ پہلے گزر چکے تھے. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی موٹیویشن اسپیکر لوگوں نے لکھا. ساری امت مسلمہ کے حکمران غدار ہیں. اسرائیل کی کریشن کے لیے یا یہودیوں کے لیے ایک ملک کی کریشن کے لیے ہم بھی کہتے ہیں بیسک ہیومن ڈگنیٹی ان کا ایک ملک ہونا چاہیے. اس معاشرے میں پولیس خراب، جج خراب، سیاستدان خراب. نیچرل سی بات ہے اس معاشرے کا مولوی بھی خراب ہوگا. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں عبدالحی صدیق، آپ کا ہوسٹ. اور آپ بھی اتنے خیریت سے ہوں گے جتنے میں اور ہمارے جو گیسٹ ہیں آج اتنے خیریت سے لگ بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ آگے ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ سر کیا چل رہا ہے. آج ہمارے پاس بڑی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. ان سے ہم نے بہت سے سوال کرنے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہوسٹ ان سے مشکل سوال کرے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی امیدوں پر پورا اتر سکیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد راجہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت بخشی. سر جزاک اللہ سر آپ کے ٹائم نکالنے پہ، اور آپ نے ٹائم نکالا اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ سیکھے. اور اس چینل کا دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز جائے، ہمارے تھرو لرننگ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ڈسٹریکشن کریٹ ہو رہی ہو یا کوئی کریوسٹی کریٹ ہو رہی ہو یا کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہو. سر شروع کرتے ہیں. سر سب سے پہلے میں آپ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تعارف تو کئی لوگوں کو پتہ ہے، کئی لوگ ہمارے چینل کے تھرو دیکھ رہے ہوں گے، شاید انہیں نہ پتہ ہو. تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کیسر احمد راجہ صاحب اصل میں ہیں کون اور آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ وہ ہیں کون؟ ہر انسان کی زندگی کی بہت سی اس کی شخصیت کی جہتیں ہوتی ہیں. وہ ایک ہی وقت میں شاعر بھی ہو سکتا ہے اور ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، وچ مینس کہ شاعر وہ اپنی تشنا تمناؤں کی وجہ سے ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ میرڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کی تمنائیں تشنا نہیں ہونی مجبور ہے وہ بٹ اسٹل سملٹینیسلی وہ ہوتا ہے. تو اٹس کہ وہ فراق کی باتیں بھی کر رہا ہے جبکہ اس وقت کیفیت وصل میں بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر میں کہوں میں کون ہوں، میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں جس کا تعلق سائیکالوجی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لاء کے ساتھ ہے، بزنس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک، تو وہ میری ایک پروفیشنل لائف ہے. اس کے علاوہ میرا ایک سوشل کاز ہے کہ آئی بلیو کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، یہاں پہ اسلامک ویلیوز ہمیں سسٹم میں پالیسی لیول پہ ہمیں نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، آئی تھنک از اے ویری ریزنیبل اسٹانس ٹو ٹیک. تو اس حوالے سے میرا جو کام ہے وہ پبلک میں آتا رہتا ہے. سو میں کون ہوں؟ آئی تھنک I'm just a normal person. ٹھیک ہے. کیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں معاشرے میں، بہت سی چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے سلوشنز نہیں دیتے. تو آپ کیا سلوشن والی سائڈ پہ بلیو کرتے ہیں یا صرف سوال اٹھانے تک؟ ون آف دا کرٹیک میری جو پاکستان میں ہے ان لوگوں کے کام پہ جو پاکستان کا جو سوشل اور پولیٹیکل پیراڈائم چینج کرنا چاہتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے. کیونکہ ہم آئیں ایک گھنٹہ بیٹھ کے رینٹنگ کریں اور اس رینٹنگ کا نام رکھیں کریٹیکل تھنکنگ، تو وہ باتیں سننے میں تو اچھی لگیں گی، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں جتنے بھی لوگ ڈسگرنٹلڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لگے گا کہ ہماری سوچوں کو کسی نے آواز دی ہے. لیکن سلوشن آپ نے کیا دیا ہے وہ اس کے بعد کی بات پتہ چلتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو میرا تو ایک سمپل جو کرٹیک جس چیز پہ ہے تو میں خود تو اس کا حصہ نہیں بن سکتا. صحیح. تو میرا سلوشن بڑا سمپل ہے کہ بھائی میں نے زندگی میں بہت تجربات کر کے دیکھ لیے ہیں. 50% سے زیادہ میری لائف پاکستان میں نہیں گزری ہے، اوورسیز گزری ہے، یورپ میں گزری ہے. میں نے وہاں پہ ملٹیپل کلچرز کو بھی اسٹڈی کیا بیکاز یورپ انٹرنیشنل کلچرز کا ہب ہے، ہر طرح کا کلچر وہاں پہ ہے. ٹھیک. تو میں نے اسلام کو ایز اے سسٹم اسٹڈی کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سلوشن اس میں ہے. آئی ڈونٹ مین کہ میں اس میں جذباتی باتیں کروں، آئی مین کہ ہم اکانومی کو کھولیں اور اسلامی اکانومی کو اپلائی کریں، اس کے اصولوں کو. ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو اسلام کے جو پرنسپلس ہیں اس کو اپلائی کریں. پولیٹکس کی بات کریں تو اسلام کی کریں. تو ہمارا سلوشن ہم نماز روزے کے بیونڈ جا کے ریلیجن کو ایز اے سسٹم، ایز اے پیراڈائم سمجھیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ میں ایک ٹاپک پہ بات کرنے کو بھی تیار ہوں. جی.
فار ایگزامپل اکانومی ہے یا پالیٹکس ہے, یہ ایز اے ہولسٹک سولوشن ہم سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک. تو میرا سولوشن بڑا سمپل ہے کہ ٹیک اسلام دین کا نظام آنا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. اور وہ کس طرح سے؟ کس طرح سے مطلب وہ دین کا نظام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنا چاہیے, اس میں ہی سب حل ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, معاشرے میں بھی, پاکستان کو بھی وہ مسائل سے نکال سکتا ہے, لیکن وہ آئے گا کیسے سر؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. پاکستان میں مختلف لوگوں نے اس پہ مختلف ماڈلز دیے ہیں. ٹھیک ہے. مودودی صاحب کا ایک ماڈل ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک ماڈل ہے. ٹھیک. اب تنظیم اسلامی اس ماڈل کو لے کے آگے کیری کر رہی ہے. میرا ایک ماڈل ہے. ہم پاکستان مختلف لوگ ہیں. ساحر الدین صاحب ہیں مثال کے طور پہ, خالد محمود عباسی صاحب ہیں, پرومیننٹ لوگ ہیں پاکستان میں وہ کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس ماڈل دین از دا حل ہے. ہاں, اور سب کے اپنے ماڈلز کی امپلیمنٹیشن کی, اور ہم سب کا آپس میں ڈفرینس پایا جاتا ہے, بٹ وی آل ریسپیکٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے. ان اے وے کہ ہماری منزل سب کی ایک ہے. ٹھیک. اور یہ اچھی بات ہے کہ ڈفرینٹ ماڈلس ہوں. ٹھیک. کیونکہ اس سے آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے. انفیکٹ جو میرا پوڈ کاسٹنگ کا پلیٹ فارم ہے پاکستان پولیمکس, اس میں اقامت دین سیریز کے نام سے یہ سارے ویوز ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں. ٹھیک. شجاع الدین شیخ صاحب کا ویوز میں پایا جاتا ہے, خالد محمود عباسی صاحب کا ہے, ساحل الدین صاحب کا ہے, میرا تو پبلک میں ویسے میری بھی پوڈ کاسٹ اس میں ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہو ایور وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ, اس کو بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ سارا آپ کو ایک جگہ پہ کوڈیفائڈ مل جائے. صحیح. سر خلافت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خلافت والا نظام ہونا چاہیے؟ اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا. میں پرسنلی خلافت کے لیے میں تگ و دو نہیں کر رہا, آلدو آئی بلیو کہ وہ بیسٹ گارجین ہے شریعت کے نظام کا. بٹ دین ہاؤ ڈو وی گیٹ فرام اے ٹو بی از دا کویسچن. میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خلافت الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, شریعت کی امپلیمنٹیشن الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک. آؤٹ آف گیون آپشنز خلافت آرگیوبلی از دا بیسٹ ماڈل, لیکن وہ اسلام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ خلیفہ ایک اسی طریقے سے ہی آئے گا, کیونکہ وہ طریقہ اگر ہوتا تو ہمارے خلفائے راشدین میں 5 خلفاء گزرے ہیں اور سب کا طریقہ جو ہے وہ ایک سا نہیں ہے. اگر تو دیٹ ٹیلز اس کہ اسلام الٹیمیٹلی خلافت کے ذریعے جو اچیو کرنا چاہتا ہے, اسلام کا فوکس اس پہ ہے, یعنی کہ اسلام رزلٹ پہ زیادہ فوکسڈ ہے, پروسیس پہ کم ہے. خلافت ایک پروسیس ہے, وہ ہمارا الٹیمیٹ ہمارا آؤٹ کم نہیں ہے کہ ہم نے خلافت ہی لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے. وہ خلیفہ آ جائے وہ شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دے تو ہم کیا چوز کریں گے, خلافت یا شریعت؟ صحیح ہو گیا. تو اس لیے خلافت از اوبیسلی میرا ایک اسپرچول ڈی این اے اسے ملتا ہے. میں ہمیشہ کہوں گا کہ وہ اچھی بات ہے, بٹ آئی ایم ناٹ ڈائنگ ٹو اچیو دیٹ. ٹھیک, بہتر. اٹ ول بی اے گریٹ تھنگ, لیکن آئی بلیو کہ ناٹ تھرو لبرل ڈیموکریسی, کیونکہ وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, بٹ تھرو جو اسلام نے ڈیموکریسی کا جو پرنسپل دیا ہوا ہے اس کے ذریعے بھی ہم شریعت کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ بہتر رستہ ہے. جمہوری سیٹ اپ ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس کہ ہم کس طرح کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ون آف دی پرابلمز ان پاکستان کے, جب آپ جمہوریت پہ بات کریں تو لوگ آٹومیٹکلی اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہ لبرل ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے. بٹ ڈیموکریسی بہت, ایون لبرل ڈیموکریسی بھی ایک طرح کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ ہے, کہیں سمپل میجورٹی ہے, کہیں پریزیڈینشیل ہے, کہیں پارلیمنٹیرین ہے. یہ سب اس کے ڈفرینٹ. سب سے بہتر کیا ہے ویسے آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو اصول دیے ہیں کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پہ حکمران نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. حکمران کے اوپر کرائیٹیرین ہے کہ وہ کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہوئے شریعت کو امپلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرا اگر وہ نہیں کرتا تو لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ اس کو ریموو کر کے ایک بہتر آدمی کو لے کے صحیح ہے. دیٹس واٹ اسلامک ڈیموکریسی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر رستہ ہے. صحیح ہو گیا. کیا ہمارے پاکستان میں علماء جو ہے سیکولر؟ کوئی ایک آدھا آدمی اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس پہ اگر بات کروں اس کے نظریات پہ تو پاسبلی بات ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل اگر آپ بات کریں تو علماء کیسے سیکولر ہو سکتے ہیں؟ سیکولرزم از آل اباؤٹ کہ دین کو جدا کر دیا جائے ریاست کے معاملات سے. ٹھیک ہے. لیکن جو علماء پڑھتے ہیں, درس نظامی کا حصہ ہے, ان مضامین میں یہ ہے کہ سسٹم کو, ان کے ریلیجن کو سسٹم امپلیمنٹ کرنا یہ فرض ہے. صحیح. وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. اب ہمیں اس کی پریکٹس میں ہمیں اس کی ہمیں وہ نظر آنا چاہیے کہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں, اس نظریے کو تھیوری کے بیونڈ لے کے گئے ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ تھیوری ان کے پاس ہے اور اس کو پڑھاتے ہیں تو اس کا کلیئر مطلب ہے کہ وہ سیکولر نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں, ان کو اس تھیوری کو پریکٹس میں بھی لے کے آنا چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئلٹی. دیٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو. بٹ نو, دے آر ناٹ سیکولرز.
صحیح ہو گیا. نئے نئے جو اسپیکرز اور موٹیویشنل اسپیکرز ہمیں آئے دن نظر آ رہے ہیں آج کل, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف لگا ہوا ہے, تو کیا آپ بھی ان میں سے تو نہیں؟ اگین ایک پرابلم وطن عزیز میں پایا جاتا ہے کہ ایک ٹرم کسی نے استعمال کی, دوسرے نے اس کو سمجھے بغیر اس کو آگے پھیلا دیا. ہاں, میرے موٹیویشنل اسپیکر دوست مجھ سے ناراض ہی اس وجہ سے ہیں بہت سے کہ پاکستان میں موٹیویشنل اسپیکنگ کی جو مارکیٹ ہے اس کو ڈاؤن کرنے میں کچھ نہ کچھ آپ کا کردار ہے. میرا بھی کردار ہے. کیسے؟ میں نے اس پہ آرٹیکلز دیکھے, ویڈیو مونولوگز بنائے, پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ جناب میں موٹیویشن کے خلاف نہیں ہوں, موٹیویشنل اسپیچ کے خلاف نہیں ہوں. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہیں جو موٹیویشنل اسپیچ کی وجہ سے لوگوں بالکل ٹھیک ہیں انسانی تاریخ میں, لیکن موٹیویشنل اسپیکنگ کو آپ ایک انڈسٹری جب بنائیں گے تو اس کا فائدہ موٹیویشنل اسپیکر کو ہوگا, سننے والے کو آپ ایک نشے پہ لگا رہے ہیں. میں نے نیورو سائنس کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے کہ دماغ کا کون کون سا حصہ, میں نے ایکسپلین کہ ڈورسل اسٹریٹم امیگڈلا کا اس میں کیا کیا کردار ہوتا ہے. وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا. اگر ہم تھوڑا سا پرسائزلی سے ڈسکس کر لیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھ جوانا نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں, مطلب آپ کے سامنے پاکستان میں بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہم نے بھی دیکھے ہیں اور جو ایک نشئی کو بھی تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں. وہ بھی اس طرح سنتا ہے نا جس نے سگریٹ لگایا ہوتا ہے, پکا والا, سادہ والا نہیں, تو وہ بھی ہل جاتا ہے کہ اب کل سے نہیں میں نے پینی, لیکن اگلے دن وہ زیادہ پی لیتا ہے. That's exactly where the problem is. اس کے کیونکہ آپ کسی کے ایموشنس کو سٹر کر کے آپ اس کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دیتے ہیں, اس سے اس کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوگی. اسکل ڈیولپمنٹ ایک اور چیز ہے. کسی کو یہ کہنا کہ اٹھو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, تم نے اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے, یہ شور آپ اس کے اندر ایک اچھی سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو اسکل بھی چاہیے نا. یس, کو ٹریننگ چاہیے, پیسہ چاہیے, کوئی پروسیس ہوتا ہے اس کا, پروسیس ہے. وہ موٹیویشن اسپیکر کبھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اس کے سامنے 100 لوگ بیٹھے ہیں, 1000 لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ مختلف واکس آف لائف سے آئے ہیں, وہ سب کو ایک ہی سولوشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے موٹیویشنل اسپیکنگ کی انڈسٹری جو ہے وہ ٹھیک نہیں. یہ ضرور ایک آدھی دفعہ ہوا کہ کسی ٹی وی چینل پہ میں نے بات کی اور وہ لائیو پروگرام چل رہا ہے, تو نیچے پٹی پہ موٹیویشنل اسپیکر لکھا, جس پہ میں نے ان کو شکوہ کر کے کہ آپ پوچھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل ایسے جیسے کسی یونیورسٹی میں, ہاں مطلب وہ لکھ دیتے ہیں اوبویسلی کہ جی یہ ہے. وہ تعارف میں وہ موٹیویشنل اسپیکر کا مسئلہ یہ ہوا نا کہ پاکستان میں یہ ٹرم اتنی عام ہوئی کہ خدا کا شکر ہے کہ واصف علی واصف صاحب, علامہ اقبال, اشفاق احمد صاحب, یہ لوگ پہلے گزر چکے تھے. صحیح, اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی موٹیویشن اسپیکر لوگوں نے لکھنا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے گا, ان کو سنتا کون سا طبقہ ہے, یا کام, ایک میرے سوال کمپلیٹ ہونے دیجیے گا, مطلب مینلی کہ یا تو ایک طبقہ ہے جو کامیاب لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ایک طبقہ ہے جو ناکام لوگ ہیں, ایک طبقہ ہے جو اس پروسیس میں ہے کہ ہم نے ناکام سے کامیاب ہونا ہے. تو مینلی ان کو زیادہ تر لوگ کون سنتے ہیں, ان کی آڈینس کیا ہوتی ہے, وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ٹائمز, اگر آپ کو پتا ہو ٹائمز کیا کرتی رہی کمپنی, اگر آپ کو پتا ہو, شاید کہ نہیں پتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو. تو اس طرح کی اور بھی بہت سی کمپنیز آئی جو اکٹھے کرتے تھے بندے کہ تم اسے لے کے آ, تو اسے لے کے آ, وہ تم پھر آگے لے کے آ, اور وہ ایک سرکل آف پیپل بن جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ طبقہ پورا اس کو فالو کرتا تھا. اس طرح ان کا کون سا طبقہ ہے؟ ان کا طبقہ عام طور پہ ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حالات ان کے ٹھیک ہونے چاہیے, بٹ دے نیڈ این ایکسٹرنل شیک اپ. کو باہر سے کوئی آدمی ہے جو ان کو شیک اپ کرے, اور یہ اس کے بعد سوچیں کہ ہاں مجھے کچھ زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کا ہیومن لائف پہ بہت بڑا گہرا اثر ہے. جب آپ ایک سکسیس اسٹوری سنتے ہیں, آپ اسے ریلیٹ کرتے ہیں, but then what happens is قرآن میں بھی آپ کو ملتی ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو کیس اسٹڈیز ملتی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے, اور انبیاء کی ملتی ہیں. سو وی کین ریلیٹ ٹو دیم بیکاز کیونکہ ان کے بھی ایکسپیرینسز پروفیٹک لیول پہ رہے, لیکن بہرحال وہ انسانوں میں تھے, تو وی کین ریلیٹ ٹو دیٹ کہ اوکے اٹ از سم تھنگ وی کین ایمولیٹ. بٹ اس کی جو پریکٹیکل سائڈ ہے دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. اب کوئی آدمی ہے جس کے حالات خراب ہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں, تو ایک آدمی کہہ رہا ہے اس کو کہ تمہیں اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, ہمت کرو, کب تک ایسے رہو گے, کسی نے آ کے تمہارے لیے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ رو مٹیریل تو اس کے اندر پہلے سے موجود ہے, آپ اس کو ایک لینگویج دے رہے ہیں تو وہ آپ کے کلائنٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے کا سارا جتنا کام ہے نا, یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آل آف دس از بیسکلی شول سیلنگ, جو کہ ایک پریکٹیکل ایک چیز تھی, لیکن اب وہ ایک محاورہ بن گیا ہے. ویری بریفلی
کہ امریکن ویسٹ میں جب یہ پہلے افواہیں اور بعد میں یہ چیز کنفرم ہوگی کہ وہاں پہ سونا بہت بڑی تعداد میں ہے، اور لوگ جاتے تھے سونا کھودنے کے لیے، تو کسی کو دریاؤں میں سے ملتا تھا، کوئی پہاڑ کھود رہا ہوتا تھا، کوئی کیا کر رہا ہوتا تھا. دا کانسیپٹ آف شیول سیلنگ کیم فرام دیئر کہ اب سونا آپ نے اگر زمین کھودنی ہے، پہاڑ کھودنا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ وہاں پہ مٹی نرم ہوتی ہے، بیلچے سے آپ کھود سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شول مینس بیلچا، کہ آپ کو بیلچا چاہیے. تو لوگوں نے وہاں پہ بیلچے بیچنے کی مارکیٹ ڈیولپ کی کہ اس کو بعد میں سونا ملے یا نہ ملے، میرا تو بیلچا میرا بکنا چاہیے. دیٹ از واٹ موٹیویشنل اسپیکر از، کہ یہ کامیاب ہو نہ ہو مجھے تو پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا بیلچا تو میرے ویورشپ تو آ رہی ہے. تو اسینشلی دیٹس واٹ موٹیویشنل اسپیکنگ انڈسٹری از آل اباؤٹ. تو آپ کے خلاف انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا؟ پرائیویٹ تو گرے شکوے کرتے ہیں، مطلب بیٹھ کے کہتے ہیں یار نہ کریا کرو ساری روزی. مطلب میں نام لینا کسی کا مناسب نہیں، نام تو میں کہہ بھی نہیں رہا. کچھ نے ایک دو کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے کچھ زیادہ کھل کے کہا، کسی نے مسکرا کے کہا، کسی نے غصہ کیا. ہاں ووڈ امیجن اندر سے ناراض تو سبھی ہوں گے، اور میں یہ بھی کلیم نہیں کرتا کہ میں نے سامنے بھی فیشل ایکسپریشن بھی نظر آ رہے ہوں کہ یار یہ مطلب کچھ ہے کہ ان سے بات ہوئی ہے تو دیکھیں کچھ ایسے ہیں کہ ان سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے میری کسی بات کو ڈائریکٹلی اٹیک کر کے کہ میں یہ کہوں گا، میں ایسے ہی کہوں گا کہ میں نے کوئی بات کہی ہو کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی چیز کر کے، تو وہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. پر آپ کا آگے سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ بڑا مجھے اندازہ ہے کہ آپ ہنس دیتے ہوں گے. میں ہنسی دیتا ہوں، میں کیا کروں گا. اور لیکن میں ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ میں کسی اسٹیج پہ یہ کلیم نہیں کرنا چاہتا کہ موٹیویشنل اسپیکنگ انڈسٹری پاکستان میں میری وجہ سے بند ہوئی ہے. آج سے ہی میرا اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس نے نیچرلی مرنا تھا، کیونکہ دیکھیں لوگوں نے پیسہ کمایا. معروفات ہے نا جو یونیورسل گڈس، اچھی باتیں، جی جی، یہ 12 سے 15 ہے دنیا میں. اچھا، موٹیویشنل اسپیکر اس کو بیچتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تو وہ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ تعداد 100 میں جاتی ہے، جب تعداد 1000 میں جاتی ہے، تو سب کے پاس وہی 12-15 چیزیں ہیں. اسی کو مولڈ اپ کرنا. اب مولڈ اپ کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ چیزیں لے کے آنی ہیں جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوئی ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکر پکڑا اس وقت جاتا ہے جب وہ ایسا اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے جو اس کے پیدا ہونے سے بھی کوئی 100 سال پہلے کسی پرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور جو لوگ صاحب مطالعہ ہیں مطلب یہ ان نیچرل چیز ہے نا. آپ ضرور لوگوں کو موٹیویٹ کریں، سارا کچھ کریں، لیکن آپ بیلچا بیچ رہے ہیں نا جب، تو بیلچا کم از کم اس کو بیچیں جہاں پہ سونا بھی ہے، تو لوگوں کو پتا بھی. چلو سونا بھی نکلے، چاندی تو نکلا ہے نا، ضروری نہیں سونا نہ نکلے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ہم غزہ کے ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں. آگے ہم نے جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی، سیز فائر ہوا، اس پہ بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ. کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ممالک ہیں اس ٹائم جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کون کون لڑتا رہے گا تا قیامت؟ Well, I suppose کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کو we need to define it کہ آزادی سے ہماری کیا مراد ہے. کہ کچھ ملک ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی کسی اور کے تسلط میں ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ہیں جو پالیسی لیول میں کسی اور کے تسلط میں ہیں. تو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو سارے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 1944-45 میں جو بریٹن ووڈ سسٹم بنا، جس کے تحت IMF جیسے ادارے بنے، ورلڈ بینک جیسے ادارے بنے، تو انہوں نے تو دنیا کی بڑی اکثریت کو اپنے ڈائریکٹ وہاں پہ آ کے، یعنی کہ ویسٹ نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایز این ایگزامپل میں شیری رحمان صاحبہ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ ہمیں GSP+ کی ایکسس ملا ہوا ہے، اور ہم نے وہاں پہ اتنے کنونشنز کو 20-30 کے لگ بھگ کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم پاکستان میں اسلامی سزائیں نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم آزاد تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی آزادی تو ساری مانگ رہے ہیں دنیا. صحیح ہو گیا. دوسرے ہیں جن پہ ڈائریکٹ قبضہ کیا ہوا ہے. ہاں، وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ فلسطین ہے. ہاں. اس کے علاوہ افریقہ میں بہت لارج تعداد میں ایسے ممالک رہے جنہوں نے ریسنٹلی اپنی آزادیاں حاصل کی، پچھلے کچھ 20-30 سال، کچھ 40-50 سال انہوں نے کیا. کشمیر کو ہم علیحدہ ملک نہیں کہتے، لیکن وہ ڈائریکٹ انڈیا کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ اب ایگزامپلس دنیا میں کم رہ گئی ہیں، لیکن جو پالیسی لیول کی غلامی ہے، یا جو ایک طرح کی جو امپیریلزم ہے، میں سمجھ گیا، وہ دنیا میں اب بھی ہے. تو غزہ کی اگر بات کریں تو غزہ کا غدار کون کون ہے؟ ساری امت مسلمہ کے حکمران جو خاموش ہیں، سارے اس کے غدار ہیں. بٹ سسپیکٹ جو آپ اشارہ کریں میرے کانٹینٹ کی طرف، تو اس میں میں نے 3 لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس میں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، حسن الیاس صاحب، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ٹھیک ہے. یہ 3 لوگ ہیں جن کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں سارے غدار ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ پہ ایک ریلیجس اوبلیگیشن ہے، ایک علاقہ ہے، مسلمانوں کا ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے،
جس میں کرسچنز بھی ہیں اور جوز بھی ہیں. ظلم ان پہ بھی ہو رہا ہے. آرتھوڈاکس جوز جو ہیں وہاں پہ ٹورا جوز ظلم تو ان پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے پاس, ممالک کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, ان کے پاس یہ پرویس ہے کہ وہ ان کو آزادی دلوا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر رہے. آگے پیچھے کے پڑوسی ممالک میں میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں, ساری ہلڑ بازی ہو رہی ہے, ان کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا. تو غداری یہی ہوتی ہے نا, اپنے کاز سے پیچھے. عرب ممالک میں اب دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. عرب ممالک تو بیسکلی جب میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں تو عرب ممالک تو میں جن ممالک میں رقص وغیرہ ہو رہے ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے عرب ممالک کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم اومیٹرک لیول پہ بات کرتے ہیں تو صرف ہم اس کو عرب سینٹرک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پوری امت کی بات ہے نا جی. تو پوری امت ان جنرل الا ماشاء اللہ کوئی اگر 2-4 لوگ اچھے ہیں تو ایک اور چیز ہے. اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو جتنے وہ لوگ جو اس وقت فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہیں اور انہوں نے فیصلہ یہ کی ہے کہ انہوں نے خاموش رہنا ہے, یہ سارے غدار ہیں. تو OIC جو ہے وہ کیوں بنائی گئی تھی؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. ایکچولی بنائی فلسطین کے لیے گئی تھی. ہاں, اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ بھی القدس میں ہے جی. لیکن کبھی انہوں نے ایک جلسہ تک وہاں ایک میٹنگ تک نہیں کی ہے. وہی میرا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک جلسہ بھی نہیں ہو سکا, ایک میٹنگ بھی نہیں ہو سکی, کچھ وہ انیشیٹ بھی نہیں کر سکے. اٹس جسٹ اٹ واز سپوزڈ ٹو بی بیٹھے رہنا a beast. It was supposed to be a beast کہ جس نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. But it's just a tamed cat, no more than that. ٹیمڈ کیٹ لائک کس کی؟ دنیا میں جو ایک امپیریل سسٹم چل رہا ہے. پھر بھی اگر ہم ایک سلیکٹڈ کسی ملک کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ملک کی نہیں, نظریے کی. ٹھیک ہے, زائنزم فار ایگزامپل, جس نے امریکن پالیسی پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے, یورپین پالیسیز پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. زائنسٹ جنہیں کہتے ہیں, جو زائنسٹ ہیں. اچھا, ان کا کیا مینلی ہے, کیا یہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کا نظریہ کیا ہے؟ کہ وہ اصل میں جو اوریجنل جوش کانسیپٹ ہے وہ اس سے منحرف ایک نیا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, زائن ایک ببلیکل ٹرم ہے کہ جب یہودی یہاں پہ واپس آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کی کریشن کے لیے یا یہودیوں کے لیے ایک ملک کی کریشن کے لیے, جس کے ہم بھی حق میں ہیں کہ ان کو 100 سے زیادہ مرتبہ ان کے علاقوں سے نکالا گیا ہے, بڑے ظلم ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں بیسک ہیومن ڈگنیٹی ان کا ایک ملک ہونا چاہیے. تو کوئی ایسی بات نہیں. صحیح ہے. وہ ملک ان کو افریقہ میں بھی آفر کیا گیا, آئیڈیا کم سے کم فلوٹ کیا گیا. ساؤتھ امریکہ میں بھی کہ واسٹ سویدز آف لینڈ ہے, وہاں پہ ایمپٹی پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک ملک بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, But they chose this land کیونکہ وہ اپنا ہزاروں سال پرانا ایک ایسا کنیکشن ایسرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے نہیں. So how they control the whole system? That is the question. It's all about money. پیسہ اتنا زیادہ ہے. AIPAC ایک ادارہ ہے, ان کا ایک پالیسی تھنک ٹینک ہے, ایک PR کا ادارہ ہے امریکہ میں. اب تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے کس سیاستدان کو کتنے پیسے سے خریدا ہوا ہے. اچھا, یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ کس پولیٹیشین کو کتنے پیسوں میں خریدا گیا ہے. بالکل بالکل, سب کی پروفائلز وہاں پہ موجود ریٹ ٹرمپ سمیت, بائی دا وے ٹرمپ سمیت اس پہ بھی لکھے ہیں اس کو اتنے پیسے دیے گئے ہیں. منتھلی بیسس پہ لیتے ہیں, یہ سالانہ کانٹریکٹ ہے؟ اس میں بڑے طریقے ہوتے ہیں, کچھ کیش ٹرانسفر ہوتے ہیں, کچھ ان کے بزنسز کو انیبل کیا جاتا ہے, اس میں شیئر ملتے ہیں, بہت کچھ ان کے طریقوں سے ان کو انیبل کیا جاتا ہے. تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو انفلوئنشیل پولیٹکس ہیں, وہ پولیٹیشینز ہیں, ان کو آپ خرید لیں. ٹھیک ہے, اور چونکہ وہ خریدے ہوئے ہیں, دیر فور انپریسیڈنٹڈ, دنیا کی ہسٹری میں پہلی بار ایک جینوسائڈ ہے جو کہ اتنا زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے. وہ کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی ان کو روک نہیں رہا ہے. تو مسلمان حکمرانوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روک سکتے ہیں. اچھا, they can but they are not willing to. غداری روک سکتے ہیں. تجارت اسرائیل کی بند کر کے, اسرائیل کی ساری تجارت مسلمان ملک, اکثریت تجارت جو ہے مسلمان ملکوں کے گزرگاہوں سے ہوتی ہیں, وہ ہوا ایئر سپیس ہو یا گراؤنڈ ہو, اس کو روک کے کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے پاس جا کے اس کو پیس فورس کا کہہ کے کہ ہم آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 57 ملک ہیں, آن این ایوریج 10,000 کی جو کنٹریبیوشن ہے ملٹری پرسنل کی وہ ہم کرتے ہیں. 5,70,000 کی آرمی وہاں پہ چلی جاتی ہے اگر, اور یونائٹڈ نیشنز کے بینر کے اندر جاتی ہے, یہ جنگ اسی دن رک جائے گی. اچھا, خود اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہیومنٹیرین جو کرائسس ہے وہاں پہ, فیمن ہے, ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے جو وبائیں پھوٹ رہی ہیں وہاں پہ,
اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، ملیٹریلی اتنے طاقتور ہیں کہ کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا خطہ ہے، چھوٹا سا ملک ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ قابض کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس سے طاقت خرید سکتے ہیں. کسی کے تھرو ہی پیسے کی جنریشن ہے نا. دیکھیں نیت بھی ہے نا پیچھے. جتنا پیسہ اے پیک نے دیا ہوا ہے نا اس سے زیادہ پیسہ صرف عرب ملک دے کے سب کو خرید سکتے ہیں. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، پیسہ تو بہت سے ممالک کے پاس اور بھی ہے، کیا جا سکتا ہے. تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ اسی لیے تو غدار میں کہتا ہوں کرتے کیوں نہیں از دا کوسچن. حدیث میں تو پروفیسائز کیا گیا تھا کہ یہ لوگ وہن کے شکار ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کی موت سے یہ ڈر رہے ہوں گے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مٹیریلسٹک زندگی گزار رہے ہوں گے. کیا دیکھیں نا دنیا میں سگنیفیکنٹ پورشن ہے 2 بلین کی آبادی. آئی کین ٹیل یو سر 2 بلین لوگ اگر گلوبل پروسیسز میں حصہ لینے سے انکار کر دیں تو یہ دنیا رہنے کے لیے بڑی مشکل جگہ بن جائے گی. تو لیکن 2 بلین لوگوں کو جو کچھ لوگ گورن کر رہے ہیں وہ اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اتنے اسپائن لیس ہو چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بات نہیں کرنے دینی، خود بات نہیں کرنی، بلکہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی پابندی لگا دینی، اس کو بھی منع کر دینا. ٹھیک ہے. عرب ملکوں میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے، پاکستان میں نہیں کر سکتے، عرب ملکوں کو چھوڑے. صحیح ہو گیا. پاکستان نے تو براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لینا، جیوگرافکلی اتنے دور ہیں ہم ان سے. پلس ہمارے پاس انڈیا والا تھریٹ، افغانستان، یہ ساری تھریٹس چل رہی ہیں. افغانستان تو چلے بارہ اسلامی ملک اس کوز میں شاید ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن BLA TTP یہ ساری دہشت گردی تو چل رہی ہے. صحیح. تو پاکستان کا سپورٹ کرنے کا اپنا ہی طریقہ کار ہے. جنگ کرنے والے اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ساری جماعتیں بھی ساتھ لڑیں گی. کون سی؟ جو بھی جتنی بھی جماعتیں ہیں. BLA؟ ہاں وہ تو سیکولر ہیں، وہ کیوں لڑیں گے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ TTP والوں کو اگر اسلام سمجھ جائے تو وہ مسلمانوں کو ماریں. تو یہی تو میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو پھر لیکن یہ کہتے ہیں نا اب خطے میں اس طرح ہوا ہے کہ جب جنگ لگے گی تو سارے ہی اکٹھے ہو جائیں گے، ایک پیج پہ آ جائیں گے. ریاست کے لیول پہ، ریاست لیول، ملکوں کے لیول پہ جو دہشت گرد لوگ ہیں وہ تو دہشت گرد لوگ ہیں، ان کا اس چیز سے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کا جو سوال تھا نا کہ کیسے کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف، تو یہ 2-3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ریاستی لیول پہ کر سکتے ہیں. اٹس ڈویبل، یہ اس میں کوئی بھی امپریکٹیکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. صحیح. ابھی سیز فائر ہوا، مطلب پچھلے ہی دنوں کی بات ہے. بھارت کی اور پاکستان کی کشیدگی بھی سب نے دیکھی. ہمارے دفاعی نظام نے ان کو پھر ذرا مزہ بھی سکھایا جب انہیں ہوش کے ناخن لینے پڑے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ سے کوئی شرارت کریں گے؟ کل نہیں ہوگا تو 10 سال کے بعد ہو جائے گا، لگا تو رہے گا. لیکن ابھی جو میری اسیسمنٹ ہے، اور میں انسان ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ فوری طور پہ ان کی طرف سے کوئی نئے وینچر اٹس ویری ان لائکلی. تو US میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تو کہہ دیا کہ ہم تجارت روک دیں گے دونوں ممالک کے ساتھ. ٹرمپ، یہ کیا چکر ہے؟ ٹرمپ از ان دس ریگارڈ اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. وہ 5-7 کمپیٹنگ باتیں کہہ کے کنفیوژن کریٹ کرنے کے بعد بیچ میں سے ایک چیز کو فالو کرتا ہے. میں نے صلح کرائی، میں نے نہیں کرائی، میں نے بات کی، میں نے نہیں کی، میں نے تجارت کا کہا، میں نے نہیں کہا. یہ ساری باتیں اس کی، وہ اس کا ایک طریقہ ہے. صرف پاکستان انڈیا پر نہیں، عام طور پہ ویسے ہی کرتا ہے. اس لیے ہم ٹرمپ کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ نہیں، وہ سننے میں تو یہی آیا تھا نا، ٹرمپ نے کہا کہ روک دیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، امریکہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ انڈیا نے دنیا کو یہ ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ سنتاس معاہدے کے بعد ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان اور انڈیا صرف آپس میں بات کریں گے، کوئی تیسری طاقت نہیں آئے گی. وہ بھائی آرکائیوز کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. کارگل میں بھی آپ ہی امریکہ کے پاس گئے تھے. ٹھیک ہے. 2025 میں بھی امریکہ نے جو ہی کیوں بھاگ کے پیروں میں چلے جاتے ہیں امریکہ کے بھارت والے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو جنگوں کی ہسٹری ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تھرڈ پارٹیز کے پاس جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر ملک کا، جیسے ہمارے مطالعہ پاکستان پہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے نا، وہ مطالعہ ہندوستان بھی ہے، اس میں ہندوستان کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے. میں تو ہر مطالعہ پاکستان کا مخالف نہیں ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم اولڈ انف اینڈ میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر ملک کے اندر ایگزیجوریشن ہوتی ہے. دنیا تباہ ہو گئی ہے، لیکن کسی ملک کے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے ملک کی غلطی تھی. ٹھیک ہے. ڈریسٹن پہ کوئی اپولوجی نہیں ہے. صحیح ہے. انگلینڈ میں کوئی نہیں بتاتے کہ ڈریسٹن میں ہم نے کیا کیا تھا اور غلط کیا تھا. امریکہ میں ہیروشیما، سو فورتھ، کوئی اپولوجی وغیرہ نہیں ہے، بس ضرورت تھی. ٹھیک ہے. وہ ہر ملک کا مطالعہ چلتا ہے.
لیکن بھارت کا جو مسئلہ ہے فوری طور پہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ ابھی اٹیک والی بات ہے، اور پھر شرارت کرنے کا بھی ارادہ اپنا سمندری I طرف might سے. be wrong on this but I don't believe کہ یہ ہو سکتا ہے یا وہ کریں گے. کوئی چھوٹی موٹی چھیڑ خانی کر لی وہ ایک اور چیز ہے. ریزن وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ مودی کا پرائم پروڈکٹ جو اس نے انڈیا میں بیچا ہے کہ میں نے پاکستان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، ہاں میں نے پاکستان کو بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہے، ہیکڑی نکال دی ہے، یہ کر دی ہے، وہ کر دی ہے. حالانکہ سب کچھ اس کے برعکس ہے. ریالٹی یہ ہے کہ جب بھی کاؤنٹر ہوتا ہے آپ کے جہاز گر جاتے ہیں، ہاں تو ہاؤ لانگ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک دس گیمبل، کتنی دفعہ آپ یہ گیمبل کریں گے؟ بالکل ٹھیک. کہ اب بھارت اور فرانس کا آپس میں اس وقت ایک مقابلہ لگا ہوا ہے. جو مودی ہے اس کے ذہن میں اب کیا چل رہا ہوگا کہ آئی ہیو ساری پولیمیکل باتیں میں نے بڑی کی ہیں پر آئی ہیو نتھنگ ٹو شو فور، میں پاکستان کو نقصان نہیں کر سکتا. ہاں اس کے ایئر چیف نے بھی مان لیا کہ ہمارے جہاز گرے، ہاں سب نقصان چیزیں ہوتا ہے، ساری نقصان باتیں ہوتا ہے ہر تو چیز. اب اگر وہ دوبارہ سے کوئی ایسا انٹریکشن کریں، پیچھے ایک نیوی ان کی رہ جاتی ہے، آرمی اور ایئر فورس تو ملٹیپل اوکیزنس پہ ان کی کھل کے ایکسپوز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب پیچھے نیوی رہ جاتی ہے، اگر نیوی بھی ایکسپوز ہو جاتی تو ہے پیچھے بچے گا کیا؟ پیچھے بچے گا کیا؟ اور وہ بہت زیادہ کہتے ہیں ہمارے پاس وکرانت ہے، یہ ہے وہ وغیرہ. اور بھائی وکرانت پہ وہی آپ کے جو وکرانت از ناٹ کمپیٹیبل ایون فور رفال. اچھا. ہاں جی. اور وہ تیجاز جو کہتے ہیں وہ ان کے جو ایس یو سیریز چل رہی ہے نا، جو پاکستان 2019 میں بھی 2025 میں بھی بالکل جن کو بڑے کمفرٹیبل طریقے سے گرایا، اس پہ وہ ہیں. اچھا. اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے. اور ان کے پاس مین چیز کیا ہے؟ ہائپرسونک میزائل، وہاں پہ برہموس. پاکستان کے پاس بھی الفتح پاکستان نے جب فائر کیے تھے تو آپ کی ایس یو 400 اور براموس پہ ہی سب سے پہلے اٹیک ہوا. اور وہ ایس 400 جو ہے وہ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ جو یہ وکرانت ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو اگر آپ کا وکرانت آپ کا اگر ڈوب جاتا ہے، اینڈ دیٹ از ویری مچ پاسبل، اس لیے کہ وہ آپ نے بنا تو لیا ہے لیکن جو 5 چیف کرائٹیریا ہے نا آپ کا کہ آپ کا کتنا سیکیور بحری بیڑا ہے، جی وکرانت میں اس میں پاس 4 نہیں ہے. اس میں سے 4 نہیں ہے. ایک پہ میں اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے، میں سیپریٹ ویڈیو میں ضرور میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. تو اس کے اوپر جو آپ کے جو طیارے ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، رفیل کمپیٹیبل نہیں ہے وہ. اور ان کو جب انہوں نے رشیا سے جو جہاز اپنے لیے تھے ان کی ایس یو سیریز ہیں تو اس کو کمپیٹیبل کیا گیا تھا اس لیے کہ وکرانت پہ ہمیں لینڈنگ کے لیے ہمیں ایسا سسٹم چاہیے، ایسے جہاز چاہیے، تو وہ اس کے لیے آپٹیمائز کیے گئے تھے. دے آر ڈیپلی آؤٹ آف ڈیٹ جہاز ہیں پاکستان نے. اور وہ ابھی کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان نے کارگل میں بھی گرائے تھے 99 میں بھی. تو آپ اس سیریز کے جہازوں کو وہاں پہ اب کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اب اٹیک کر دیں گے پاکستان سے، آپ کو کیا تو ہوگا؟ پاکستان کیا کرے گا آگے؟ میڈیا وارفیئر جو ہوئی وہ جو ادھر سے دیکھا کہ کیا کیا انہوں نے بونگیاں ماری، ڈیپلی امبیرسنگ تھنگ کہ وہاں پہ کسی کے جو آفیشیل لوگ آتے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بہت زیادہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو آنیسٹی کے ساتھ بتاتا ہوں، پاکستان میں جنرل بخشی ٹائپ کا آدمی نیشنل میڈیا پہ کبھی نہیں آئے گا. کبھی بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان میں ایسے لوگوں کا مینٹل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وار اینالسٹ کے طور پہ پریزنٹ نہیں کیا جاتا. اٹس ٹرو. یہ ان کے وہ جو کیا نام ہے میجر گورو آریہ صاحب ہیں، آئی ہائیلی ڈاؤٹڈ کہ وہ پاکستان میں ہو تو کوئی آدمی اس کو سیکورٹی گارڈ بھی رکھے اپنا. سیریسلی. وہ آپ کا اینالسٹ قابل بھی نہیں، آپ نے اتنا گرا دیا. بھائی ایک آدمی کی اپنی، میں اس کی ملٹری، اب تو لوگ ہسٹری کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ جب وہ آرمی میں تھا تو خود کیا کرتا تھا وہ آدمی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب، اور یہ انڈیا کے لوگوں سے میری ایک دلی ہمدردی ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں حیثیت انسان تو ہم کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں نا، ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنا مجبور کر دیتے ہیں اپنی آرمیز کو ٹیلی ویژن پہ جا کے اپنی ملٹری کو، کہ ملٹری کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ اب ملٹری کیسے کہے. پورے ملک کو آپ نے چارج کر دیا ہے، ملٹری نے اسی ملک میں آپریٹ کرنا ہے. ایسے ہی پرائم منسٹر کی تو پیچھے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھیجو. پرائم منسٹر تو خود اس جرم کا مجرم ہے. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ وارفیئر کے بارے میں اس کا نالج یہ ہے کہ 2019 میں ان کے پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جہاز کہاں گرا ہے، کہاں گرا ہے. کوئی کہہ رہے تھے کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آج ہم پاکستان پہ اٹیک اس لیے نہیں کر سکتے کہ موسم خراب ہو گیا اچانک، تو میں نے کہا کہ اگر کلاؤڈ ہے نا تو پھر پاکستان پہ اٹیک کرو، اس لیے کہ ہمارے جہاز پاکستانی ریڈار پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے. یہ لبرل گردی کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہوئی ہے. ہاں جی.
دہشت گردی بھی سنا, مختلف اور بھی اس طرح کے لفظ سنے, الفاظ سنے, لیکن یہ لبرل گردی کیا ہے؟ اور اس میں آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر بھی کیا, آپ نے خود ذکر کر ہی دیا, تو میں نے کہا یہ پوچھ لوں آپ سے. شور دیکھیے, گردی جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال, آوارہ گردی بھی ہے, دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. کسی چیز کو پھیلانا, کسی چیز کو تھرو اباؤٹ کرنا, جیسے آسماں گردی ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, آوارہ گردی ہے, ٹھیک ہے, دہشت کو پھیلانا. مرہٹا گردی ٹرم ہے ایک, ٹھیک ہے, مستعمل ٹرم ہے کہ جو مرہٹوں نے جو دہشت گردی کی سارا اس کو یہ مرہٹا گردی ہے. تو لبرل گردی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ان ویلیوز کو آرٹیفیشلی پاکستان پہ امپوز کرنے کی کوشش کرنا جو پاکستان کے کلچرل فیبرک کا حصہ نہیں, ٹھیک ہے. اس میں بہت سے لوگ آگے ہوتے ہیں, اور فواد چودھری صاحب بھی ہیں. انہوں نے کیا کیا ایسا؟ مطلب ان کا لبرلز کا ایک موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ پاکستان کے ہر مسئلے کا الزام مولوی کو دے دو, اچھا, تاکہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہ ہو سکے, لوگ ایکچوئل کوسچن نہ پوچھ سکیں کہ میرے مسائل کا حل مجھے نظر آنا تو چاہیے. انہوں نے کون سے مولویوں کو کریٹیسائز کیا؟ پھر ایک انہوں نے وہ کر دی, ایک پوسٹ کر دی کہ ان لوگوں کی شدت پسندی کی وجہ سے, جو شدت پسند مولوی ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے, لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے ہیں, اور یہ وہ وغیرہ. وہ بس ویڈیو میں سارا ایکسپلین کیا کہ 5 مین وجہ ہیں پاکستانیوں کو ویزے نہ ملنے کی. وہ کیا کیا؟ غلط فارم بھر دینے, اچھا, رشتہ داروں کی ایڈوائس پہ ریلائی کرنا, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں اس میں 5 لکھی ہوئی ہیں. اس میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ملک کس طرح کا ہے اس لیے ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اور وہ اگر ایسی بات اگر ہو بھی نہ کسی جگہ پہ, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ اگر کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو پاکستان تو وکٹم ہے نا, اس وجہ سے تو آپ کو ویزا ڈینائی نہیں کرے گا. Obviously. وہ ویزا ڈینائی کرے گا کیوں؟ وہاں پہ جا کے لوگ اوور اسٹے کرتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. ادھر گداگیری بھی شروع ہوئی ہے سر, باہر کے ممالک میں گداگیری, اگر کوئی گداگری ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں, بالکل یہ ایک پرابلم ہے, مین پرابلم آج کل چل ہی رہا ہے. اب دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں شرمناک ہیں, لیکن اس کو ریڈیوس کر دینا اس لیے کہ پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہا اور اس کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ بھائی ہم اس ملک کے ٹیکس پیئر ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت اسپیس اکانومی جو $1 ٹریلین اکانومی بننے جا رہی ہے, زمین کے ریسورسز پہ دنیا لڑتے لڑتے اب خلا میں چلی گئی ہے کہ خلا کے ریسورسز انکلوڈنگ واٹر, پاکستان واٹر اسٹریچ کنٹری ہے, انڈیا واٹر اسٹریچ کنٹری ہے, کہ وہاں سے یہ بھی آئیڈیاز ان پہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے پانی کا کیسے لے کے آ سکتے ہیں. تھوڑی خیر ہو جائے. لوگ اس وقت انویسٹ کر رہے ہیں, دنیا انویسٹ کر رہی ہے کہ ہم اسپیس کی ایکسپلوریشن کریں, بیکاز اٹ از دا نیکسٹ بگ تھنگ. ٹھیک ہے, ریولیوشن ہے ایک. صحیح ہے. اسپارکو کو ٹوٹل $26 ملین ملتا ہے ٹوٹل. ترقی آپ نے کرنی ہے تو آپ انویسٹ کریں گے نا سائنس میں, بالکل ٹھیک ہے, اسپیس ایکسپلوریشن میں, ریسرچ میں. آپ کو پتا ہے ہمارے ریسرچ کا جو ہمارا جو بجٹ ہے ہمارا, اس کا کتنا حصہ ریسرچ کو ملتا ہے, R&D کو 0.16%, آدھا % بھی نہیں. او مائی, ترقی مولوی نے روکی ہوئی ہے. نہیں, میں تو فواد چودھری صاحب سائنس کے وزیر ہیں, جن کو یہ پتا کہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے سائنس کے وزیر کو یہ نہیں پتا کہ ہبل کا اسپارکو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہو گیا. جب آپ سائنس ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو یہ بھی کہیں کہ ہم سائنس میں ترقی مولوی کی وجہ سے نہیں کر رہے, کریٹیکل تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ صحیح ہو گیا. یہ لبرل گردی اس طرح کی ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس معاشرے میں پولیس خراب, جج خراب, سیاستدان خراب. صحیح, نیچرل سی بات ہے, اس معاشرے کا مولوی بھی خراب ہوگا. although ہم اعداد و شمار سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ مولوی از ون آف دا بیسٹ پرفارمرز ان پاکستان. بیسٹ پرفارمرز ان ٹرمز آف کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے ان کے پاس کیا ہے. ٹھیک. اچھا, چشتی صاحب بھی مدارس ہیں نا, مدارس ہیں, چل رہے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ. مولوی سے کو کبھی آپ نے ہڑتال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, تنخواہ بڑھاؤ. وابڈا کے ملازمین کر لیں گے, پولیس کے کر لیں گے, باقی کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کر لیں گے, یہ طبقہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سو اگر ہم یہ دیکھیں تو ایکچولی از ون آف دا بیٹر پرفارمنگ سیکٹر پاکستان کا. تو نہ دینا پاؤ چیزاں. باقی جو سائنس آپ نے کرنی ہے بھائی, ریسرچ آپ نے کرنی ہے, ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے, کہ سارے کے سارے جتنے کام ہیں یہ پالیسی لیول پہ ہو رہے ہیں. صحیح. اس میں اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو جواب دیں, آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا جاتے ہیں, او بائی دا وے مولوی, دیٹس نو دی آنسر. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو لبرل گردی اس طرح کی یہ ٹھیک نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, ابھی چشتی صاحب بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے گانا نہیں بنایا تھا, جی ڈانس کر دی کوئی. جی اس پہ تبصرہ سنا ہے آپ نے, وہ جو BBC والے ایک بڑے کمال تبصرہ کرتے ہیں وہ جی پنجابی میں, بڑا وائرل جا رہا تھا. خیر
آگے چلتے ہیں. میں نے خود ایک تبصرہ کیا تھا اچھا صاحب پہ. ویسے انسگنیفیکنٹ چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ کچھ اس طرح سے میں نے لکھا تھا کہ ہم عورتوں کے ہی, ہمیں ہر چیز میں مسائل عورت میں کیوں نظر آتا ہے. اس میں مطلب میں اس کے اگر کرکس کی بات کروں, اس کے اندر انہوں نے تبصرہ جو کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود اتنا ڈانس کر رہے ہیں اس گانے کو گاتے ہوئے, اور انہوں نے بھی سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ انہیں باقی بچیاں صرف ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, وہ رات نوکری کر رہی ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے. وہ اگر اسکوٹی پہ جا رہی ہے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کی لبن نکلی ہے اس ٹائم. مطلب ہماری ارد گرد صرف ہم عورت کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں راجا صاحب؟ دیکھیں مجھے بتائیے کہ اس طرح ایک انڈیویجول ہے, اس نے گانا بنایا, I disagree with that. ایک انڈیویجول نہیں, ہمارا طبقہ ہے پورا ایک بہت بڑا, اور ہمارے کہیں نہ کہیں میرے بھی اندر ہوگا اور آپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوگی کہ ہم عورت کو کہیں نہ کہیں اس اینگل میں لے جاتے ہیں. کون آدمی ہے جو یہ موقع پرووائڈ کرتا ہے؟ اب اس موقع آپ نے پرووائڈ کر دیا ہے نا, تو اس کے بعد بات کو آپ کہاں پہ لے کے جائیں وہ انسان کے ظرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو مثال کے طور پہ آگے ہم اسلامی نظام کی بات کر رہے تھے جی, تو ہم نے دیکھا ہے, داعش کو دیکھا ہے, اسلام کے نام پہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں. ٹھیک. ٹی ٹی پی کو دیکھا ہے, پاکستان کے بڑے حصے پہ انہوں نے قبضہ کر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. ٹھیک. تو موقع کس نے فراہم کیا؟ ان لوگوں نے کیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, آگے سے اسلام کو ریڈیوس کر دیا, ان سزاؤں تک بات ختم ہو گئی. صحیح. ہماری یونیورسٹیز, ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا موقع ضرور فراہم کرتے ہیں. گانے کو میں کنڈیم کر رہا ہوں, اس کو کوئی آدمی اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہ دیکھے. ٹھیک ہے. جب ہماری یونیورسٹی سے خبر یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اتنی لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں آئس کے نشے میں, ہماری یونیورسٹی سے خبر یہ آتی ہے کہ وہاں پہ آج یہ رقص ہوا, ہماری یونیورسٹی سے خبر یہ آتی ہے کہ اتنے ہزار لڑکیوں کے قابل اعتراض ویڈیوز فلاں جگہ سے نکل آئے ہیں. صحیح. ہماری یونیورسٹی سے خبر نہیں آتی ہے کہ ہم نے اس سال دنیا کی بیسٹ ریسرچ ہم نے پریزنٹ کی ہے ان ایکس وائی زیڈ سیکٹر. ہماری یونیورسٹی سے یہ خبر نہیں آتی ہے کہ ہم ریسرچ کوالٹی اوور آل ہماری اتنی زیادہ نہیں. ٹاپرز پھر بھی پاکستان میں زیادہ تر خبریں یہ آتی ہیں کہ فیمیل نہیں کیا. یا وہ بہت عرصہ پہلے آئی تھنک بشرا انصاری صاحبہ نے ایک بات کہی تھی, جب پاکستان پے در پے سیریز ہارا تھا کرکٹ میں, یہ میرے بڑی جوانی کے زمانے کی بات ہے, تو انہوں نے کہا تھا فکر نہ کریں قائد اعظم ٹرافی ہم ہی جیتیں گے. صحیح ہو گیا. ڈومیسٹکلی تو ہم جب کریں گے تو ہم پاکستان میں ٹاپرز ہمارے سارے بات یہ ہے کہ دنیا میں باقی یونیورسٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ممالک بھی ہیں. جب ہماری یونیورسٹیز کی ریپوٹیشن ہی یہ ہوگی کہ یہاں پہ نہ کوئی کمپٹیشن ہے, نہ ریسرچ ہے, نہ کچھ اور ہے, ہلڑ بازی ہے, یونیورسٹیز میں پہلی دفعہ جا کے انسان کو نشہ گلی محلے میں اگر نہیں مل رہا نا تو یونیورسٹی میں مل جاتا ہے. تو بائی چوائس ہے نا, جس نے کرنا ہے وہ تو کہیں بھی مل جاتا ہے. آپ اس دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اگر یونیورسٹی وہ جگہ بن گئی ہے جہاں پہ انسان کو زندگی میں پہلا زنا ملتا ہے, پہلا نشہ ملتا ہے, ان مینی کیسز پہلی شراب ملتی ہے, یونیورسٹیز ہیو ٹو اپ دیئر گیم. گانے کو کرٹیسائز میں بھی کرتا ہوں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن یونیورسٹیز کے علاوہ ہمیں دے کیا رہی ہیں. میں نے تو خود انصاف کے بارے میں لکھا تھا, ایک بار ویسے میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ الائن می وتھ ہم. جی جی جی. کہ میں نے جب وہ کہتے تھے کہ آپ خواتین کو پڑھائیں نا, تو میں نے لکھا تھا کہ اب انصاف کی شادی ہو گئی, ہم ایک امیجنری دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے. شادی ہو گئی, مسز پریگننٹ ہیں, ان کی بات مان کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھا دیا تھا. اب یہ ہاسپٹل گئے ہیں, وہاں پہ سارے میل اسٹاف ہیں. صحیح. تو ان کی مسز ہیں, اب ان کو کسی میل نے ایگزامن کرنا ہے, تو یہ مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پارکنگ میں بیٹھ کے اب سوچ رہے میں نے گانا کیا لکھوں, کہ کسی میل کے سامنے تو اپنی وائف کو پریزنٹ نہیں کر سکتا. تو جب اپنی بچیوں کو آپ گھروں میں بٹھائیں گے تو پھر یہی ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا تو شدید کرٹیسزم اس آدمی پہ ہے, لیکن بہرحال لیکن انسگنیفیکنٹ ٹو می, ہی از نو مور دین این اسلامک ٹک ٹاکر. لیکن بہرحال اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ موقع بھی ہماری یونیورسٹیز ہی پرووائڈ کر رہی ہیں. صحیح ہو گیا. مرزا انجینئر صاحب سے کیا اختلاف ہے؟ وہ تو ریلیجس اسکالر نہیں ہے نا, وہ قرآن کا غلط ترجمہ, اور یہ میری فیلڈ نہیں ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں. میرا ان سے جو اختلاف ہے وہ سیکولرزم اور قادیانیت کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے میں خاموش ہوں. قرآن کا غلط ترجمہ کر دینا انجینئر صاحب کے لیے مسئلہ نہیں ہے, تو ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. اچھا. احادیث کے حوالے سے جو چیز بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہے وہ خود کہہ دیتے ہیں لکھی ہوئی ہے, اس کا بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. اچھا. ہاں, تو اس حوالے سے تو ان کا بہت وہ زیادتی کرتے ہیں. باقی جو قادیانیت والا معاملہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے فرنٹ مین ہیں قادیانیت کے. یہ آپ کس مطلب وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ میرا سارا کانٹینٹ, سارے ایویڈنسز میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, آپ نے اپنے اینگل سے دیے ہوں گے کہ مطلب آپ نے ان کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ
اس کے فرنٹ مین ہیں, لیکن کوئی اتھینٹک بات آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ ثابت کر سکیں یہ اس طرح سے ڈاکومنٹڈ میں آپ نے تو کہا ہوا ہے؟ دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ میں نے کانٹینٹ پروڈیوس کر دیا ہے, آپ اس میں سے کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے, تو مجھ پہ پھر اوبلیگیشن ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں یا میں اس کو وڈرا کروں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس ہے, بائی آل مینس لیٹ می نو, میں اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ میں نے تو جو کانٹینٹ دیا سارا اوتھینٹک ہی دیا ہے. وہ کانٹینٹ مطلب کس ریفرنس سے آپ نے دیا, میں یہ پوچھنا ان چاہ کے رہا ہوں. اپنے ویڈیو سے دیا ہے, ان کی ویڈیوز کے ساتھ آپ نے اپنی ویڈیو لنک کر کے اور وہ ریفرنسز لگا کے دیے؟ یا ٹھیک ہے, یا آپ نے ان کو کسی ایسے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کا فرنٹ مین ہے؟ ایجنڈے بھی میں نے بات کی ہے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان میں میجر قادیانی کیس چل رہا ہے مبارک ثانی کا, تو اس میں ایک آدمی کہے کہ میں یہ سارے اکٹھے تو ہوئے ہیں, میں لوہا گرم دے کے میں چوٹ لگاؤں گا, وہ کس کو چوٹ لگاؤ گے؟ اچھا, تو ختم نبوت کے دفاع کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو چوٹ بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ دیکھو بھی میرے باقی آپ سے جو اختلافات ہیں وہ ایک اور چیز ہے, لیکن یہ ہمارے لیے جینے مرنے کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ اس معاملے میں بھی وہ آدمی اگر ڈفرینٹ ہے, قادیانیوں کے اعضائے وضو بھی چمکانے کے لیے وہ صاحب آگے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ الفاظ کہ اس نے ایکسپریسلی نبوت کلیم نہیں کی ہوئی ہے, کیسے نہیں کی ہوئی ہے؟ جسٹ اوپن ہز بکس, ریڈ, از دیٹ ہارڈ؟ اب جب اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں, ان کے ذبیحہ بھی حلال ہوا ہے, امپلائڈلی ان کی لڑکی سے شادی بھی ساری جائز کی ہوئی ہے, تو پھر آپ اس کو فرنٹ, اور وہ بھی ان چیزوں پہ کہ جو ٹاپک بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا, ٹاپک اور چل رہا ہے, یہ اسپیس بنا کے ان چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں, تو میں تو ان کے ویڈیو سے میں ایویڈنس دے سکتا ہوں نا, کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اوتھینٹک ایویڈنس ہے. آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے, all you have to do is just point out کہ یہ والا نہیں ہے. میرے پاس دو آپشن ہیں, چلیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم انجینئر صاحب کے پاس بھی چکر لگائیں انشاءاللہ, اور ان سے بھی گفتگو کریں کہ یہ آپ کا موقف بھی ان کے سامنے رکھا جائے اور ان کا موقف بھی ہم اپنی عوام کے سامنے رکھیں, اور عوام پہ چھوڑیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ایویڈنسز کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ راجہ صاحب بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے ٹاپکس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا. امید کرتے ہیں لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے. تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اپنی عوام سے بھی, اپنی آڈینس سے بھی, کہ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.